السلام علیکم دوستوں، میں ہوں قاری زین الصابرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں؟ ہمارے اسلاف زیادہ نیکیاں نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ سب سے زیادہ اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچاتے تھے۔ اور آپ کے سامنے ایک ایسا گناہ جو ہماری نیکیوں کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے، اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، وہ گناہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ گناہ کہ جس میں ہم سب ملوث ہیں۔ جب 4 بندے اکٹھے بیٹھے وہاں یہ گناہ ہوتا ہے، 2 اکٹھے ہو جائیں وہاں گناہ ہوتا ہے، جب خواتین اکٹھی بیٹھی ہوں تو وہاں گناہ ہوتا ہے۔ وہ گناہ ہے کیا؟ وہ گناہ ہے غیبت۔ اب غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کو پتہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی اس بات کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر وہ بات اس میں پائی جائے؟ فرمایا پائی جائے تو غیبت ہے، اگر نہ پائی جائے تو وہ تہمت ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھنے ہیں، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے غیبت اتنا بڑا گناہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ تم غیبتیں کری جا رہے ہو۔ فکرہتموہ، تو اگر تمہیں یہ مردہ بھائی کا گوشت پیش کیا جائے تو تم اسے ناپسند کرو گے۔ یہی وہ گناہ ہے غیبت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت بندے کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، یہ گناہ اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ان نیکیوں کی حفاظت کے لیے اپنی زبان کو لگام دینی۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں، ان میں سے ایک چیز زبان ہے جس کو اللہ نے 2 جبڑوں کے درمیان میں رکھا ہوا۔ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں تو ہماری نیکیاں محفوظ رہتی ہیں، اگر زبان کی حفاظت نہ کریں تو یہ ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور قیامت جہاں نیکیوں کی بڑی قدر ہوگی، قیامت کا دن جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو قیامت کا دن سب سے قیمتی چیز نیکی ہے۔ وہاں ہمیں کوئی بندہ ایک دوسرے سے نیکی نہیں ملے گی۔ آج ہم ادھار تو لے لیتے ہیں، قرض تو لے دیتے ہیں، پر وہاں کوئی نیکی ادھار نہیں دے گا، نہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ ماں اولاد کی سنے گی، نہ اولاد ماں باپ کی سنے گا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑے گی، اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔